فتح اسلام۔ بدر کی شکست نے دوبارہ قریش کو بھڑکا دیا اور مختصر سی مدت میں ان سے کئی معرکے پیش آئے، جن میں احد اور احزاب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان غزوات میں مسلمانوں کو شدید ترین مصائب پیش آئے۔ غزوہ خندق میں 800 آدمی تھے، مگر سردی اور بھوک اور تکان کا عالم یہ تھا کہ جب آپ نے دشمن کی جاسوسی کے لیے ایک شخص کو بھیجنا چاہا تو 3 بار آواز دینے کے بعد بھی کوئی نہ اٹھا، یہاں تک کہ آپ حضرت حذیفہ کے پاس آئے اور ان کا نام لے کر ان کو بلایا اور ان کو اس کام پر متعین کیا۔ یعنی ایسی حالت تھی کہ جس میں سخت سردی بھی تھی، اور مدینہ کی سردی تو اس دفعہ مجھے جا کے پتہ چلی ہے کہ سردی کس چیز کا نام ہے، کیونکہ ہمیشہ جب بھی گئے ہیں سردی نہیں محسوس ہوئی، لیکن اب یہ بات زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے کہ سردی، بھوک اور تھکاوٹ، کیونکہ خندق کھودنا پیٹ پہ پتھر رکھ کے کوئی معمولی کام نہ تھا۔ تو آپ نے اس حال میں لوگوں کو جب بلایا تو کسی کے اندر ہمت نہیں پڑتی تھی اٹھ کے کھڑے ہونے کی، یعنی اتنی شدت کی کیفیت تھی۔ تو آپ نے حضرت حذیفہ کو بلایا آواز دے کر، نام لے کر۔ دوسری طرف مدینہ کے یہود ایک مستقل اندرونی مسئلہ بنے ہوئے تھے۔ قریش سے مل کر دونوں کے درمیان اسلام کے خلاف سازشیں جاری رہتی تھی۔ خندق کے 20 روز محاصرہ کرنے کے بعد جب ایک شدید آندھی سے مجبور ہو کر قریش کی فوج مکہ واپس ہوئی تو آپ نے اس موقع کو مدینہ کے اندرونی یہودیوں سے نمٹنے کے لیے موزوں ترین سمجھا، جس میں ان یہودیوں کی سازش اور بغاوت برہنہ ہو کر سامنے آ چکی تھی۔ آپ نے مدینہ کے قبائل بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ کو خندق سے لوٹتے ہی فوراً گھیر لیا اور ان پر خود ان کی کتاب تورات کے قانون کو جاری کر کے ان کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اب مسئلہ خیبر کا تھا۔ ہجرت کے 6 سال یہ صورتحال تھی کہ درمیان میں مدینہ کا دارالاسلام تھا اور جنوب میں 400 کلومیٹر کے فاصلے پر مکہ کے قریش تھے، اور شمال میں 200 کلومیٹر کے فاصلے پر خیبر کے یہودی۔ قریش اور یہودی اسلام دشمنی میں متفق اور رائے ہونے کے باوجود اکیلے اتنے طاقتور نہ تھے کہ تنہا اسلام کو ختم کرنے کا حوصلہ کر سکیں، اسی لیے ان کے درمیان مشترکہ جنگی اقدام کی سازشیں چل رہی تھیں۔ دوسری طرف مسلمان بھی اس پوزیشن میں نہ تھے کہ بیک وقت اپنے دونوں دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں۔ ان حالات میں آپ نے ربانی تدبر کے تحت، یعنی اللہ نے جو آپ کو خاص حکمت اور بصیرت دی تھی، اس کے تحت غور و فکر کر کے ذی القعدہ 6 ہجری میں اپنے 1,500 اصحاب کے ساتھ مکہ کی طرف کوچ کر دیا اور اعلان فرمایا کہ ہم کسی کے خلاف جنگ کے لیے نہیں جا رہے بلکہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ غزوہ خندق جو تھی 5 ہجری میں ہوئی تھی اور 6 میں آپ نے یہ اعلان کیا تھا۔ قربانی کے جانوروں کا قافلہ بھی آپ نے اپنے ساتھ لے لیا، حتیٰ کہ زمانے جاہلیت کی رسم کے مطابق اونٹوں کو قربانی کا نشان قلادہ پہنانے کا بھی حکم دیا، تاکہ مکہ والوں کو بخوبی معلوم ہو جائے کہ آپ زیارت کعبہ اور قربانی ہی کے لیے آئے ہیں۔ اس سفر کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ قریش پر اس بات کا مظاہرہ ہو کہ آپ کا مقصد کعبہ کی مذہبی یا تجارتی حیثیت کو ختم کرنا نہیں ہے۔ مکہ سے تقریباً 11 کلومیٹر کے قریب حدیبیہ کے مقام تک پہنچے تھے کہ حسب توقع قریش نے آگے بڑھ کر روکا۔ آپ نے جھگڑے سے بچتے ہوئے وہیں پڑاؤ ڈال دیا اور قریش کو پیغام بھیجا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان صلح کا معاہدہ ہو جائے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے بلکہ صرف عمرے کے لیے آئے ہیں۔ جنگ نے قریش کا برا حال کر دیا ہے اور ان کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ اگر وہ چاہیں تو میں ان کے لیے ایک مدت جنگ نہ کرنے کی مقرر کر دوں اور وہ میرے اور لوگوں کے درمیان سے ہٹ جائیں۔ اگر میں غالب رہوں تو وہ چاہیں تو اس دین میں داخل ہو جائیں گے جس میں لوگ داخل ہوئے، اور مجھے غلبہ نہ ہوا تو ان کا مدعا حاصل ہے، یعنی پھر تو انہی کی چلے گی۔ اور اگر قریش نے اس سے انکار کیا تو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس معاملے میں ان سے لڑوں گا خواہ میری گردن الگ ہو جائے، اور اللہ کا امر پورا ہو کر رہے گا۔ یعنی آپ نے صلح کی پیشکش کی اور دونوں آپشنز دے دی۔ یہ پیغام در حقیقت خود قریش کے اندر موجود ایک فکر سے فائدہ اٹھانا تھا۔ مکہ کے ابتدائی دور میں جب عتبہ بن ربیعہ قریش کے ایک نمائندے کی حیثیت سے آپ سے ملا اور آپ سے گفتگو کے بعد قریش کی طرف لوٹا تو ایک روایت کے مطابق اس نے جو باتیں قریش سے کہیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اس آدمی کو اس کے حال پر چھوڑ دو، خدا کی قسم وہ اپنی بات سے باز آنے والا نہیں، تم ان کے اور تمام عرب کے درمیان سے ہٹ جاؤ، اگر وہ عرب پر غالب آ گئے تو ان کی عزت تمہاری عزت ہوگی
اور اگر وہ مغلوب ہو گئے تو تم دوسروں کے ہاتھوں ان سے نجات پالو گے. یہ فکر جو خود قریش کے اندر دبا ہوا موجود تھا اسی کو آپ نے استعمال کیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود دشمن کے اندر آپ کو اپنے نقطہ نظر کے حامی مل گئے. ایک طرف آپ نے یہ پیغام کہلایا، دوسری طرف قریش کو مختلف طریقوں سے متاثر کرنے کا عمل بھی شروع ہو گیا. بنی کنانہ کا ایک شخص مکہ سے روانہ ہو کر حدیبیہ پہنچا تاکہ یہ معلوم کرے کہ مسلمان کس لیے آئے ہیں. لوگوں نے آپ کو اطلاع دی تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے قبیلے میں قربانی کے اونٹوں کی تعظیم کی جاتی ہے، تم لوگ اپنے قربانی کے اونٹوں کو لے کر اس کا استقبال کرو. مسلمانوں نے اونٹوں کا قافلہ بنایا اور لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے اس کے سامنے سے گزرے. یہ شخص مکہ واپس ہوا تو بہت متاثر تھا. اس نے قریش سے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ مسلمان صرف زیارت کعبہ کی غرض سے آ رہے ہیں، انہیں نہ روکا جائے. اچھا، آپ کے اس طرز عمل سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ جو آپ نے طریقہ بتایا تھا، دعوت دین کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ حالات حاضرہ سے بھی باخبر اور اس کے علاوہ لوگوں کی سائیکالوجی سے بھی واقف ہوں. اور خصوصی طور پر یہ جو آخری طریقہ آپ نے اختیار کیا، اپنے صحابہ کو ایک خاص طریقے پہ کھڑے ہونے کے لیے کہا اور پھر ان کو تلبیہ پڑھنے کے لیے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ موقع کی مناسبت سے پر حکمت قدم اٹھانا، یعنی موقع کی مناسبت سے ایکشن لینا. یعنی اس وقت آپ نے یہ نہیں کہا کہ اچھا تم میں سے چند لوگ مل کے اس کو کنونس کر لیں جا کے، نہیں، بلکہ عمل سے ایک چیز ثابت کی. عمل کی زبان کہیں زیادہ بھاری ہے بنسبت عام کی. اور کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی یہ اس پارے کو پتہ نہیں آپ نے غور سے سنا ہے کہ نہیں، میں دوبارہ پڑھتی ہوں. ایک طرف آپ نے یہ پیغام کہلایا، کون سا؟ کہ میرے اور لوگوں کے بیچ میں سے تم ہٹ جاؤ، لڑنا جوڑنا چھوڑو. اگر میں غالب آ گئے تمہاری عزت، اور اگر تم غالب آ گئے تو تمہاری مرضی پوری ہو جائے گی، لیکن تم اب لڑنا چھوڑو، ہم صلح کرتے ہیں. صلح کا پیغام بھیجا آپ نے. دوسری طرف قریش کو مختلف طریقوں سے متاثر کرنے کا عمل بھی شروع ہو گیا. یعنی قریش کو صرف زبانی پیغام نہیں بھیجا بلکہ پریکٹیکلی یہ بتایا کہ ہم پرامن لوگ ہیں. بنی کنانہ کا ایک شخص مکہ سے روانہ ہو کر حدیبیہ پہنچا کہ معلوم کرے مسلمان کیوں آئے ہیں. اب ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا بتانے کا کہ ہم کیوں آئے ہیں، کہ زبان سے یا ایک گروہ یا ایک ڈیلیگیشن بن کے جاتا اور اپنے سارے مقاصد واضح کرتا. اس کی بجائے آپ نے فرمایا اس شخص کے قبیلے میں قربانی کے اونٹوں کی تعظیم کی جاتی ہے، تم لوگ اپنی قربانی کے اونٹوں کو لے کر اس کا استقبال کرو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی مخصوص لوگوں کا مخصوص چیزوں کی طرف رجحان ہوتا ہے. مثلا ہر گروپ کا ایک خاص انٹرسٹ ہوتا ہے نا، مختلف طرح کی باتوں سے. تو جس گروپ سے آپ بات کر رہے ہیں پہلے اس کے انٹرسٹ کو جانیں، اور پھر اس کے انٹرسٹ سے متعلق دین میں سے کوئی بات آپ کو پیش کریں تو وہ ایک دم کھل جائے گا کہ اچھا دین میں یہ بات بھی ہے، یہ بھی بتائی گئی ہے، ایسا بھی ہے. تو وہ دین پر ایک اعتماد اور ایک یقین کی کیفیت آنے لگے گی. اس کے بعد باقی چیزوں کو ایکسپٹ کرنا بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. مسلمانوں نے اونٹوں کا قافلہ بنایا اور لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے اس کے سامنے سے گزر گئے. کچھ نہیں کہا ہم کیوں آئے ہیں، عمل سے بتا دیا. یہ شخص مکہ واپس ہوا تو بہت متاثر تھا. اس نے قریش سے کہا مجھے یقین ہے کہ مسلمان صرف زیارت کعبہ کی غرض سے آئے، انہیں روکا نہ جائے. اسی طرح 1,500 مسلمانوں کے ایمان اور اسلام کا مظاہرہ بھی انہیں شدید طور پر متاثر کرتا تھا. جی، دوسری کیا چیز تھی جس نے شدید طور پہ متاثر کیا تھا؟ ان کی اجتماعیت نے. سب کھڑے ہو کر ایک آواز میں لبیک پڑھ رہے ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ یہ منظر ایک مروب کن منظر تھا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پلاننگ بھی نظر آتی کہ کس طرح آپ نے ایک میدان ہموار کیا اور اپنے موقف کو واضح کیا. اس طرح جب ہم نے حج کیا نا تو ہمارا جو مکتب تھا، مکتب ایسی جگہ پر تھا کہ جہاں سے اکثر جو جمرات کی طرف جانے والے وہیں سے گزرتے تھے. یعنی ایک پورا جو ساؤتھ ایشیا کے لوگ تھے ان کی گزرگاہ پہ تھے ہم. تو میں کسی وقت آ کے صرف جانے والوں کو دیکھتی تھی نا، صرف ایسے نظارہ دیکھتی رہتی تھی کہ لوگ جا کس طرح رہے ہیں، کیا کیا شکلیں ہیں، کیا کیا رنگ ہیں، کیا کیا لباس پہنے ہوئے، اور کس طرح بس جا رہے ہیں. بھری ہوتی تھی گلیاں اور جا رہے ہیں. تو صرف اللہ کی قدرت دیکھنے کے لیے کہ مختلف رنگ ہیں، مختلف شکلیں ہیں، مختلف سائزز ہیں، ایون مختلف انداز ہیں، مختلف بولیاں، کیونکہ سب بولتے بولتے بھی جا رہے ہوتے تھے. کچھ گروپس اتنے منظم گزرتے تھے اور ان کا ایک روب ہوتا تھا. اور پھر ہم نکلے اتفاق سے رمی کرنے کے لیے. تو ہم جو ہی باہر آئے تو قطر کی خواتین کا ایک گروپ تھا. سب کی سب حجاب میں بالکل ایک جیسی لگ رہی تھی اور ان کے چاروں طرف آدمیوں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا. تو وہ ایک اتنا خوبصورت منظر تھا، خواتین کا اس طرح ایک گروپ میں اکٹھے چلنا اور مردوں کا پروٹیکٹ کر کے ان کو لے کے جانا، کہ
ایک دم دل کو جیسے کسی چیز نے کھینچا اپنی طرف. تو الحمدللہ عربی تھوڑی آتی ہے تو ہم تھوڑا سا ساتھ چلے, پھر ان کے آدمی سے بات کر کے تو ہم بھی اندر گھس گئے. سب سے آسان رمی وہ تھی. ہم آرام سے مزے مزے سے بیچ میں جا رہے ہیں, ہمیں نہیں پرواہ ادھر کیا ہو رہا ادھر کیا ہو رہا, اور چاروں طرف انہوں نے ایک سے ایک بازو پکڑے ہوئے تھے آدمیوں نے, اور کوئی آدمی نہیں ٹکرا رہا آپ کو, کوئی آپ کے اوپر دھکا نہیں پڑ رہا, کچھ نہیں. وہ سب دھکے آدمی اپنے اوپر لے رہے ہیں, سب دباؤ کا خود مقابلہ کر رہے ہیں, اور ہم مزے سے شہزادیوں کی طرح بیچ میں چلے جا رہے ہیں ایک ڈیلیگیشن میں. تو انہیں 3 جمرات کو مارا. رات کا وقت تھا, ویسے تو رش اس وقت بھی کافی تھا, لیکن اس وقت میں سوچ رہی تھی کہ پلاننگ کے ساتھ, منصوبہ بندی کے ساتھ, اور ایک طریقے کے ساتھ, اور جو تو کتنا باعزت طریقے سے انہوں نے, اور پھر یہ کہ اس کا اہتمام کی عورتیں خود مارے. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کیا ہم تم کو مصیبت وہاں لے کر جائیں, خود جاتے ہیں, دے دو ہمیں کنکری, جو ہمارے مرد عام طور پہ پاکستانی لوگ زیادہ تر کرتے ہیں کہ عورتوں کو جانے نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ بس بس. تو اور پھر یہ کہ جو سب سے آگے والا ان کا آدمی تھا, تو اس نے وہ اٹھایا تھا ایک بینر سا, ایک گروپ کا نام الفرقان تھا, ایک کا الہدا تھا, اور ایک کوئی اور تھا. تو اب یہ کہ وہ آگے جب کنکریاں مارنے لگے تو ظاہر ہے وہ دائرہ کھلا, اب ہر ایک اپنی اپنی کنکریاں مار کے دوبارہ اس دائرے میں آنا تھا. اب اتنا رش آگے پیچھے کوئی سمجھ نہ آئے. تو اب یہ تھا کہ صرف وہ جو ایک پکڑا ہوا تھا بینر سا, بالکل اتنا چھوٹا سا اور بہت ہی اچھے طریقے سے لکھا ہوا, بہت واضح اور کافی اونچا ڈنڈا, تو اس سے کیا ہوا کہ کنکریاں مارنے کے فوراً بعد پھر اسی گھیرے کے اندر دوبارہ آ گئے. کوئی دیر نہیں لگی اور سب کو جمع ہونے, ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 3 لوگ بھی کٹھے گئے تو وہ ایک دوسرے کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مر جائیں گے کہ وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں, اور کیونکہ سب ایک دوسرے مکس ہو جاتے ہیں نا, پتہ ہی نہیں چلتا, ساروں نے ایک جیسے بعض اوقات پہنے ہوتے ہیں, اپنوں کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب ایک کام جس میں پلاننگ بھی ہو, جماعیت بھی ہو, ڈسپلن بھی ہو, اس کا روب بھی ہے, اس میں سہولت بھی ہے, اور اس میں بہت تکلیفوں سے بھی آپ بچتے ہیں. ورنہ یقین کریں کہ اس کے علاوہ جتنی دفعہ بھی ہم گئے ہیں, کبھی ادھر سے آدمی کا دھکا پڑ رہا ہے, کوئی ادھر سے آگے آ رہا ہے, کوئی ادھر سے ٹکرا رہا ہے, کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. تو سوچی تھی کہ ہمارا بھی اتنا بڑا گروپ تھا, آخر کیا وجہ ہے, ہمارے مرد کیوں نہیں اس طرح سوچتے, ہم کیوں نہیں ایک جگہ بیٹھ کے پلاننگ کرتے, ہم کیوں نہیں اپنی خواتین کو اس طرح لے کے جا سکتے. کر سکتے ہیں لیکن ہماری سوچ ہی نہیں ہے اس طرح کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. چلیے آگے. اسی طرح 1,500 مسلمانوں کے ایمان اور اسلام کا مظاہرہ بھی انہیں شدید طور پر متاثر کرتا تھا. قریش کا ایک سفیر جب حدیبیہ پہنچا تو مسلمان صف بندی کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھ رہے تھے. لائنز, ڈسپلن میں پھر صرف اجتماعیت اور بھیڑ نہیں کہ بھیڑ اکٹھی کر لو, پھر لائنیں بنانا. نماز کے ضبط و نظم کا منظر دیکھ کر وہ اتنا مرعوب ہوا کہ واپس ہو کر قریش سے کہا کہ مسلمانوں کا اتحاد اتنا زبردست ہے کہ ساری کی ساری قوم محمد کے ایک اشارے پہ حرکت کرتی. اور واقعی یہ نماز سے زیادہ خوبصورت کوئی اسلامی منظر نظر نہیں آتا جو باجماعت اور صحیح لائنوں میں تھی. صبح کے وقت میں روزانہ فجر کی نماز دیکھتی ہوں, تقریباً 7:30 کے قریب آج کل ہو رہی, 7:30 پونے 8 کے بیچ میں. تو میں صرف اپنی ان آنکھوں سے وہ جو کعبہ کے ارد گرد لائنوں کا منظر ہوتا ہے, میں سب سے زیادہ اس کو انجوائے کرتی ہوں. میں سوچتی ہوں ہر روز نئے لوگ ہوتے ہیں اس میں, کچھ ہوں گے لوکل بھی عام طور پہ روز نہیں جاتے مسجد, کسی وقت جاتے ہیں. تو یہ سب عمرے والے, دوسرے شہروں سے آئے ہوئے, دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے, کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے, اتنی جلدی لائنوں کا بن جانا اور اتنی جلدی ڈسپلن سیکھ جانا, یہ ایک نماز ہی کی برکت سے ہوتا ہے. ورنہ تو آپ چیخ چلا کے بھی لائن بنانے کو کہیں, وہی لوگ باہر نکلتے ہیں نماز کے علاوہ تو کیا حال کرتے ہیں. یعنی ایسے بالکل ایک عجیب منظر نظر آتا ہے, اس سے لگتا ہے کہ جیسے کسی نے کھینچ کے لائنیں برابر کر رکھی ہوں. اور پھر اس میں جو بہت خوبصورت مجھے چیز لگتی ہے نا, ایک امام ہے جو پورے سین میں کہیں بیچارہ نظر بھی اس وقت نہیں آ رہا ہوتا نا, وہ اتنا رش ہوتا ہے, اور وہ کھڑا ہوتا ہے, اللہ اکبر, سب کھڑے ہو جاتے, ایک اشارے پہ کھڑے ہو جاتے, ایک اشارے پہ نیچے چلے جاتے. اور پھر کہیں سے بھی کوئی آ گیا, وہ سب اسی ڈسپلن میں شامل ہو گئے. ایک سفیر نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام جب وضو کرتے ہیں تو مسلمان دوڑتے ہیں کہ ان کے غسالہ کو, یعنی وضو کے پانی کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں لے لیں. جب وہ بولتے ہیں تو سب کی آوازیں پست ہو جاتی ہیں. ادب, کیونکہ قرآن میں یہ ادب سکھایا گیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو. وہ ادب اور تعظیم کی وجہ سے ان کی طرف دیکھتے تک نہیں, یعنی ایسے آنکھیں پھاڑ کے یا ایسے ٹکٹکی باندھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کرتے تھے. سفیر نے واپس ہو کر قریش سے مسلمانوں کی اس وفاداری اور محبت کا ذکر کیا تو وہ سخت مرعوب ہوئے. یہ وہی چیز ہے نا کہ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولکن اللہ الف بینہم. بدیل بن ورقہ الخزاعی کے ذریعے جب مذکورہ پیغام قریش کو پہنچا تو ان کے ایک شخص عروہ بن مسعود نے تقریر کی, اے میری قوم, کیا تم میں سے کچھ لوگ میرے والد کے برابر نہیں؟
لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ عروہ نے کہا کیا تم میں سے کچھ لوگ میری اولاد کے برابر نہیں؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ عروہ نے کہا کیا تمہیں میرے اوپر کوئی شک ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ عروہ نے کہا اس آدمی نے تمہارے سامنے ایک بہترین تجویز پیش کی ہے، تم اس کو مان لو اور مجھے جانے دو کہ میں ان سے بات کروں۔ آپ نے اعلان کر دیا کہ قریش جس چیز کا بھی مطالبہ کریں گے میں اس کو مان لوں گا۔ یعنی عروہ بن مسعود ان کی طرف سے لیڈر بن کے، ایک نمائندہ بن کے آ رہا تھا آپ کے پاس۔ تاہم نہ جنگ معاہدہ لکھا جانے لگا تو انہوں نے طرح طرح سے حمیت جاہلیت کا مظاہرہ کیا۔ معاہدے کے مسودے سے محمد رسول اللہ کو مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بجائے بسمک اللہم لکھنے پہ اصرار کیا، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اڑ گئے۔ یہ دفعہ بڑھائی کہ قریش کا کوئی آدمی مسلمانوں کے ہاتھ لگے تو اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے، اس کے برعکس کوئی مسلمان قریش کے ہاتھ لگ جائے تو اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اس کی اجازت نہ دی کہ مسلمان اس سال مکہ جا کر عمرہ کریں۔ صحابہ کے لیے یہ ساری شرطیں انتہائی گراں ہو رہی تھی، حتیٰ کہ ایک موقع پر جب عروہ بن مسعود نے کہا ہے محمد، یہ جو ادھر ادھر کے لوگ آپ نے اپنے ارد گرد جمع کر رکھے ہیں یہ سب آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اس کو سن کر ابوبکر جیسا سنجیدہ آدمی بھی غصے میں آ گیا، ان کی زبان سے نکلا یہ بہت سخت قسم کی ایک گالی ہے، اور پھر کہا کہ کیا ہم آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ مگر خدا کا رسول ہر قسم کی اشتعال انگیز باتوں کو برداشت کرتا رہا اور قریش کے ہر مطالبے کو مان کر ان سے 10 سال کے لیے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر لیا۔ اب قریش پابند ہو گئے کہ وہ 10 برس تک بالواسطہ یا براہ راست کسی ایسی جنگ میں حصہ نہ لیں جو مسلمانوں کے خلاف ہو۔ یہ معاہدہ جو مسلمانوں پر اتنا سخت تھا کہ اس کی تکمیل کے بعد جب آپ نے لوگوں سے قربانی کرنے کو کہا تو 3 بار اعلان کرنے کے باوجود کوئی ایک شخص قربانی کے لیے نہ اٹھا۔ اس کے بعد اٹھے بھی تو غم کا حال یہ تھا کہ قربانی کے بعد سر مڑنے لگے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کو کاٹ ڈالیں گے۔ مگر دب کر کیے جانے والے اس معاہدے کے اتنے عظیم الشان فائدے ہوئے جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ صلح حدیبیہ کے وقت مسلمانوں کے 2 طاقتور حریف تھے، ایک خیبر کے یہودی، دوسرے مکہ کے قریش۔ مسلمان ابھی اتنے طاقتور نہ ہوئے تھے کہ بیک وقت دونوں سے نمٹ سکیں۔ ایک پر حملہ کرنا گویا دوسرے کو موقع دینا تھا کہ وہ پیچھے سے آ کر مدینہ میں گھس جائے اور مسلمانوں کے مرکز کو برباد کر دے۔ آپ نے یہ کیا کہ قریش مکہ کے سارے مطالبات منظور کر کے ان کو 10 سال تک کے نہ جنگ معاہدے پہ راضی کر لیا، اور اس طرح انہیں بطن مکہ میں روک دیا۔ اس کے بعد مدینہ واپس آ کر پہلی فرصت میں خیبر پر حملہ کر کے یہودی مسئلے کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ یہ کتنی بڑی حکمت تھی نا، ورنہ تو آپ خیبر پہ حملہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ خیبر پہ کرتے تو پیچھے سے قریش آ کے حملہ کر دیتے۔ 2 طرف تو نہیں آپ نے بٹ سکتے تھے، ایک طرف آپ نے معاہدہ کرنے کے بعد دوسری طرف کی خبر لی۔ پہلا واقعہ ذوالقعدہ 6 ہجری میں ہوا، دوسرا محرم 7 ہجری میں، کتنے دن بعد؟ تقریباً 2 مہینے بعد۔ خیبر میں یہودیوں کے 8 پتھر کے قلعے تھے جن میں 20,000 جنگجو ایسے ہتھیاروں کے ساتھ جمے ہوئے تھے جن سے اسلامی فوج بالکل خالی تھی۔ یعنی مضبوط قلعوں میں 20,000 جنگجو، یعنی 20,000 ڈسپلنڈ آرمی کے ساتھ۔ ان قلعوں کے استحکام کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا گیا تھا جس کو 1700 عیسوی میں فرانس کے فوجی انجینئر مارشل دابان نے اختیار کر کے شہرت پائی۔ اس مضبوط اور مسلح شہر کو کس طرح فتح کیا گیا یہ بذات خود ایک طویل داستان ہے۔ اس موقع پر جو حیرت انگیز جنگی حکمت عملی اختیار کی گئی اس کا اندازہ کرنے کے لیے یہ واقعہ کافی ہے کہ قلعوں کا پھاٹک توڑنے کے لیے یہ کیا گیا کہ بھاری درخت کا تنا لے کر 50 آدمی دوڑتے تھے اور اس کو تیزی سے قلعے کے پھاٹک پہ مارتے تھے۔ سمجھ آئی کس طرح؟ بھاری درخت کا تنا لے کر 50 آدمی دوڑتے تھے، نہیں پکڑ کے دوڑتے 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 پھر اس کو تیزی سے مارتے تھے۔ چند بار ایسا کرنے سے قلعے کا دروازہ ٹوٹ جاتا تھا۔ اس کے بعد تیر اور منجنیقوں کے طوفان میں مسلمان قلعے کے اندر گھس جاتے۔ اس طرح 4 قلعے مسخر ہوئے تھے کہ بقیہ نے مروب ہو کر خود سے اپنے دروازے کھول دیے اور اپنے کو اسلامی فوج کے سپرد کر دیا۔ خیبر کی تسخیر کے بعد اب قریش مکہ کا مسئلہ تھا۔ آپ کی فراست ربانی نے بتایا کہ اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ دشمن کو موقع دیا جائے کہ وہ کوئی غلطی کرے تاکہ آپ کے لیے مداخلت جائز ہو جائے۔ آپ جانتے تھے کہ قریش کو جس چیز نے اسلام کے خلاف برانگیختہ کر رکھا ہے وہ بغض، حسد، اقتدار پسندی اور گھمنڈ کے سوا کچھ نہیں، اور جو لوگ اس قسم کی نفسیات کے تحت کسی چیز کی مخالفت کریں وہ اپنے آپ کو غیر منطقی اور غیر اخلاقی کارروائیوں سے باز نہیں رکھ سکتے۔ اندازہ نہایت صحیح نکلا۔ قبیلہ خزاع اور قبیلہ بنی بکر کی جنگ شعبان 8 ہجری میں قریش نے درپردہ اپنے حلیف قبیلے بنو بکر کی حمایت میں آپ کے حلیف قبیلے بنو خزاع کے خلاف چڑھائی کر کے یہی غلطی کی۔ ایک سورت التوبہ کے شروع میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ یہ معاہدہ صلح کی صریح خلاف ورزی تھی۔ یہ صلح حدیبیہ کے 2 برس کے بعد کا واقعہ ہے۔
اس صلح کے نتیجے میں اس مدت میں اسلام اتنا بڑھ چکا تھا کہ صلح حدیبیہ کے وقت اگر آپ کے ساتھ 1500 مرد تھے تو اب ان کی تعداد 10,000 ہو چکی تھی. یعنی اس خاموشی سے اس عرصے میں تبلیغ کا کام ہوا تھا. آپ نے خاموشی کے ساتھ مکے کی طرف مارچ کر دیا. یہ سب کچھ اتنی حکمت اور تدبر کے ساتھ ہوا کہ تقریباً خون بہائے بغیر مکہ فتح ہو گیا. سورۃ فتح میں جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی تو اس وقت فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها فجعل لكم هذه وكف ایدی الناس عنکم. معاہدے کے وقت صورتحال یہ تھی کہ تقریباً 20 برس کی مسلسل تبلیغی جد و جہد کے ذریعے اسلام کی آواز سارے عرب میں پھیل چکی تھی. ہر قبیلے میں بے شمار ایسے لوگ وجود میں آ چکے تھے جن کے دلوں میں اسلام کی صداقت نے اپنی جگہ بنا لی تھی. مگر اس وقت کے عرب میں قریش کو قیادت کا مقام حاصل تھا. لوگ قریش کے ڈر سے اپنے اسلام کا اعلان نہیں کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ اسلام کا اعلان کرنا قریش سے جنگ چھیڑنے کے ہم مانے. معاہدہ حدیبیہ کے بعد جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان 10 سال نہ جنگ معاہدہ ہو گیا تو یہ خطرہ دور ہو گیا اور لوگ اس طرح اسلام قبول کرنے لگے جیسے ٹریفک پوسٹ پر بند سڑک کھلنے کے بعد اچانک سواریاں ٹوٹ پڑتی ہیں. ابن شہاب زہری اور دوسروں نے کہا کہ اللہ نے صلح حدیبیہ کے ذریعے مسلمانوں کو جو فتوحات دی وہ کسی بھی دوسرے غزوے سے زیادہ تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے سال مکہ میں 10,000 افراد کے ساتھ داخل ہوئے جبکہ اس سے پہلے ان کی تعداد 3,000 سے زیادہ نہ تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قریش نے جنگ جوئی بند کر دی تو عربوں کو اسلام میں داخل ہونے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ رہی کیونکہ اب قریش کے غصے اور مقابلے کا خطرہ نہ تھا. بخاری نے حضرت براء سے روایت کیا ہے انہوں نے بعد کے لوگوں سے کہا تم لوگ فتح مکہ کو فتح سمجھتے ہو, ہم لوگ صلح حدیبیہ کو فتح کہا کرتے تھے. اس معاہدے کے ذریعے مدینہ کا اقتصادی محاصرہ ختم ہو گیا یعنی سینکشنز ختم ہو گئی. مدینہ کے تجارتی قافلے آزادی کے ساتھ مکہ سے گزرنے لگے. ابو بصیر, ابو جندل وغیرہ جن کو عذر معاہدہ قریش کی طرف واپس آنا ضروری تھا وہ بھاگ کر ذو المروہ پہنچے. وہاں اس قسم کے اور مسلمان جمع ہونے لگے حتیٰ کہ وہ ایک نیا مرکز بن گیا اور اس نے قریش کے تجارتی قافلوں کو اتنا پریشان کیا کہ انہوں نے از خود معاہدے کی یہ دفعہ ختم کر دی. انسان کی سب سے بڑی کمزوری عجلت اور ظاہر پرستی. یہ 2 لفظ لکھ لیں الگ کسی ڈائری میں. ہماری بہت سی خرابیاں اور مشکلات کا سبب یہی 2 چیزیں ہیں, عجلت اور ظاہر پرستی. وہ ظاہری کوئی چیز دیکھ کے فوراً فیصلہ کر لیتے, فوراً ججمنٹل ہو جاتے ہیں. اگر آدمی ظواہر سے بلند ہو جائے تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایسے امکانات رکھے ہیں جو آدمی کو کامیابی تک پہنچانے کی یقینی ضمانت ہے. حضرت ابو بکر فرماتے تھے اسلام میں فتح حدیبیہ سے زیادہ بڑی فتح کوئی نہ ہوئی مگر اس دن لوگوں کی نظریں وہاں تک نہ پہنچ سکیں. وہی والی بصیرت اور تیسری آنکھ سے دیکھنے والی چیز. لیکن سب لوگ پریشان اسی لیے ہو رہے تھے کہ وہ صرف وقتی اور ظاہری چیزوں کو دیکھ رہے تھے. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رب کے درمیان تھا. بندے جلدی چاہتے ہیں مگر اللہ بندوں کی طرح جلدی نہیں کرتا یہاں تک کہ معاملات وہاں پہنچ جائیں جہاں وہ ان کو پہنچانا چاہتا ہے. حتی یبلغ الامور ما اراد. حقیقت پسندی دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب ہے. وہی سچا ہونا اور تحری الصدق کی والی بات آ گئی. حقیقت پسند ہونا یعنی سچائی پسند ہونا اور سچائی کی تلاش میں ہونا اور سچائی کی طلب رکھنا اور اس کو اختیار کرنا سب سے زیادہ کم ہے. اگرچہ حقیقت پسندی ہی وہ چیز ہے جو کسی کامیابی تک پہنچنے کا واحد یقینی ذریعہ ہے. کامیابی کا راستہ سچائی سے ہے. خیبر سے فارغ ہونے کے بعد ہی آپ نے ایک اور مہم کی تیاری شروع کر دی تھی مگر کسی ایک شخص سے بھی آپ نے نہیں بتایا کہ یہ تیاری کس کے خلاف ہے حتیٰ کہ حضرت ابو بکر تک کو معلوم نہ تھا. یہ کتنے بڑے دل کی بات ہے کہ انسان اتنا بڑا منصوبہ بنا لے اور پھر کسی کو بھی پتا نہ. اور ہم کتنے دل کے ہلکے ہوتے ہیں حتیٰ کہ حضرت ابو بکر تک کو معلوم نہ تھا کہ کدھر کا ارادہ ہے. رمضان 8 ہجری کے آغاز میں جب اسلامی لشکر نے آپ کے حکم کے مطابق مکہ کا رخ کیا اس وقت لوگوں کو معلوم ہوا کہ آپ کی منزل کیا ہے. تاہم پورا سفر اتنی خاموشی سے طے ہوا کہ آپ مر زہران تک پہنچ گئے اور مکہ والوں کو خبر نہ ہوئی. آپ نے روانگی سے پہلے دعا فرمائی خدایا قریش سے جاسوسوں اور خبروں کو روک لے یہاں تک کہ میں ان کے شہر میں داخل ہو جاؤں. اس مہم کی تیاری کے لیے آپ نے حیرت انگیز انتظامات کیے. آپ نے حکم دیا کہ شہر مدینہ کا تعلق باہر سے منقطع کر دیا جائے. نہ کوئی شخص باہر سے شہر کے اندر داخل ہو نہ کوئی شخص شہر سے باہر جانے پائے. یہ کس میں آتا ہے؟ پلاننگ, خاموش پلاننگ. اچھا ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز یعنی سچے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ بات ارادہ منصوبہ آپ سب لوگوں کے سامنے اشتہار کی شکل میں دیں اور خاص طور پر اگر کوئی اعتراض کرے تو فوراً ہی ہر چیز کھول دیتے.
اس مہم کی تیاری کے لیے آپ نے حیرت انگیز انتظامات کیے. آپ نے حکم دیا کہ شہر مدینہ کا تعلق باہر سے منقطع کر دیا جائے، نہ کوئی شخص باہر سے شہر کے اندر داخل ہو، نہ کوئی شخص شہر سے باہر جانے پائے. حضرت علی کی قیادت میں کچھ لوگ رستوں کی نگرانی کے لیے مقرر کر دیے گئے. انہیں لوگوں نے حاطب بن ابی بلتہ کے قاصد کو پکڑ کر اس سے مشہور خط برآمد کیا تھا. سارا لشکر سامان اور ہتھیار سے لیس تھا. یعنی حضرت حاطب بن ابی بلتہ کا بھی اس وقت ہوا جب پتہ چل گیا تھا کہ اب یہ ادھر جا رہے ہیں. مسلمانوں کی ساری تعداد کو ساتھ لیا گیا. لم یتخلف منہم احد، کوئی ایک بھی پیچھے نہ رہا تھا. روانگی کا انتظام آپ نے اس طرح کیا کہ 10,000 فوج کو مختلف دستوں میں بانٹ دی. اور یہ ہو نہیں سکتا نا جب تک اطاعت کامل نہ ہو کہ چلو نکلو، وہ پوچھے کہاں، نہیں بتایا کہ کہاں، بس نکلو. یعنی اس سے بڑی اطاعت کی کیا مثال ہوگی نا، کہ منزل کا نہیں پتا لیکن اسلحے کے ساتھ نکل آئے ہیں لوگ. آپ جدھر کہیں گے ادھر چل پڑیں گے. اس سے بڑا ڈسپلن کیا ہو سکتا ہے؟ آج اگر مسلمانوں کا کوئی بھی لیڈر اس قسم کی کسی اطاعت یا ڈسپلن کا مظاہرہ کرے، پھر آپ دیکھیں کتنے لوگ ساتھ دیتے. بڑی سطح پر اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم جو کام ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، جتنا اپنی ذات اور اپنے متعلقین کی حد تک، جو اگر ہمارے اندر بھی سچائی اور اخلاص پیدا ہو جائے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے انتظار میں بھی ہیں اور باہم بھی اعتماد وہ نہیں، اور مقصد واضح نہ ہونا کہ ہمیں کدھر جانا اور ہمیں کیا کرنا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں سے مروب ہو کر ہم اپنا جو مقصد اس کو بھول جاتے ہیں، یا اس کو پس پش ڈال دیتے ہیں، یا اپنے ارادے متزلزل کر دیتے ہیں، اپنے پروگرام بدل دیتے ہیں. ایک کام شروع کرتے ہیں، پھر کوئی کہتا ہے نہیں یہ تو اتنا اچھا نہیں، یعنی جسے کہتے ہیں نا لائی لگ ہونا، جدھر کسی نے لگا آنکھیں بند کر کے لگ گئے. اپنی عقل سے نہیں سوچتے، کیونکہ اپنے اندر نہیں اتری ہوئی کوئی بات نا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. یقین کی کیفیت ہی نہیں وہ. تو جب تک اپنے ساتھ سچے نہیں ہیں پھر وہی بات وہیں آ کے رک جاتی ہے، اس وقت تک بات نہیں ملے. اور سب سے پہلے یہ بھولتے ہیں، اتنی جلدی اس کو بھولتے ہیں کہ ہم کسی مقصد کے لیے دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں. جو بینیفٹس ہمیں اس وجہ سے مل سکتے ہیں ان پہ تو نظر ہوتی ہے، لیکن جو ذمہ داریاں اس حیثیت سے، اس کو سب سے پہلے بھولتے ہیں. ہم میں سے آپ دیکھیں کہ ابھی تک تو بحیثیت خاتون ہم نے یہ بھی تعین نہیں کیا کہ کیا واقعی ہماری کوئی ذمہ داری دین کی تبلیغ تعلیم میں بھی ہے یا نہیں ہے. ادھر سے کوئی آپ کو جب کہہ دیتا ہے کہ نہیں تم خواتین ہو، بس تمہارا کام صرف گھر تک ہے، تم بیٹھ جاتے ہیں. وہ حضرت اسماء بنت امیس کا واقعہ میں آپ کو انشاءاللہ میں آج کل اسی پہ اسٹڈی بھی کچھ کر رہی ہوں. جو اس دور کی خواتین تھی ان کا طرز زندگی کیا تھا، انہوں نے کس طرح زندگی بسر کی. کیا صرف گھر اور بچے تھے؟ بس ایک صحابیہ کو آپ لیں، انہوں نے اسلام کی خدمت، معاشرے کی خدمت اور ان ساری چیزوں میں کس طرح کے رول ادا کیا. کیا کوئی ایک جنگ آپ بتائیں گے جس میں آپ ازواج مطہرات میں سے کچھ کو نہ لے کے گئے ہوں ساتھ؟ ہمیشہ قرہ پڑتا تھا، ازواج مطہرات ساتھ ہوتی تھی. یعنی صرف آپ خود نہیں ہوتے تھے، خواتین ساتھ ہوتی تھی. کوئی ایک غزوہ نہیں ملتا کہ جس میں خواتین ساتھ نہ ہو. ٹھیک ہے ساری خواتین نہیں جاتی تھی، کچھ پیچھے بھی رہتی، کچھ بہت کچھ ہوتا تھا، لیکن ابھی تک بحیثیت خاتون بھی ہم اپنے رول اور گول کا تعین نہیں کر سکے کہ ہمارا گول کیا ہے اور اس میں ہمارا رول کیا ہے اور ہم کہاں پہ بیٹھتے ہیں. اصل میں یہ نا کہ ہم نے دین کا لبادہ تو اوڑھا مگر وہ اصل روح نہ آئی، وہ مقصد نہ سمجھ آیا. تو یہی بات ہے نا کہ جب مقصد ہی ہماری زندگی کا واضح نہیں تو پھر ہم اپنی صلاحیتوں اور وجعلہ الوارث منا، اور یہ ہے کہ ما احییتنا، جب تک ہم زندہ ہیں ہماری صلاحیتوں سے ہم فائدہ اٹھاتے رہیں، وہ کیفیت تو نہیں آ سکتی. مسلمانوں کی ساری تعداد کو ساتھ لیا گیا، کوئی ایک نہ بچا. روانگی کا انتظام آپ نے اس طرح کیا کہ 10,000 فوج کو مختلف دستوں میں بانٹ دیا. ہر دستے کا ایک سردار تھا جو جھنڈا لے کے آگے چلتا اور اس کے پیچھے چند سو کا دستہ قطار در قطار مارچ کرتا. ڈسپلن آپ پھر دیکھیں یہاں. اپنے چچا حضرت عباس سے آپ نے کہا کہ ابو سفیان کو فوجوں کی مارچ کا منظر دکھائیے. یہ جو 23 مارچ کو پریڈ نہیں ہوتی اور فوجیوں کے مظاہرہ ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو آج کے دور میں کوئی نئی اسٹریٹجی ہے یا آج کے ترقی یافتہ دور میں. دیکھیے سنت میں کیا چیز نہیں ملتی آپ کو کہ ان کو ابو سفیان کو مارچ دکھائیے. آپ نے حضرت عباس سے فرمایا ابو سفیان کو پہاڑ کے پاس گزرگاہ پہ روکے رہیے تاکہ اللہ کا لشکر ان کے سامنے سے گزرے اور وہ اس کو دیکھیں. اسلامی لشکر قطار در قطار گزر رہا تھا. ابو سفیان حیرانی کے ساتھ دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ ابو سفیان کی زبان سے نکلا من لہو بہؤلاء طاقت لم ارک اليوم جنود قط ولا جماعہ. اس کا مطلب انہوں نے نہیں لکھا اس لیے میں ترجمہ کر دیتی ہوں. کہتے ہیں کہ کون ہے جو آج اس طاقت کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ میں نے آج کے دن کی طرح کے لشکر اور جماعت کبھی نہیں دیکھی.
ایسا ڈسپلن کبھی نہیں دیکھا، ایسے لشکر کبھی نہیں دیکھے. یعنی آپ نے کس طرح پروگرس کیا نا. دور جاہلیت میں جنگی طریقے تھے یا لشکروں کی روانگی کے یا کچھ، ان سب سے نکل کر ایک نئی اسٹریٹجی اختیار کی. ایک طرف آپ نے مکہ کے لیڈر ابو سفیان کو اس طرح متاثر کیا، دوسری طرف یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابو سفیان نے خود ہی مکہ میں اعلان کر دیا کہ اے لوگوں، محمد کی اطاعت قبول کر لو. آج ان کا مقابلہ کرنے کی کسی میں طاقت نہیں. فتح مکہ کے بعد واقعات ثابت کرتے ہیں کہ اس مہم کے لیے اتنی زبردست تیاری مکہ میں خون ریزی کے لیے نہ تھی، بلکہ اہل مکہ کو مروب کرنے کے لیے تھی. اہل مکہ کو مروب کرنے کے لیے، تاکہ خون بہائے بغیر مکہ پر اسلام کا قبضہ ہو جائے. لشکر اسلام کے سردار سعد بن عبادہ نے مکہ کے قریب پہنچ کر نعرہ لگایا، آج گمسان کا دن ہے. آپ نے فرمایا نہیں، آج رحمت کا دن ہے. رحمت للعالمین جو بنا کے بھیجے گئے تھے، اور ان کو سرداری سے معزول کر کے جھنڈا ان کے لڑکے قیس کو دے دیا کہ ایسے نعروں کی گنجائش نہیں ہے. فتح مکہ کے بعد بھی اگرچہ کچھ لڑائیاں ہوئیں اور مجموعی طور پر آپ کے غزوات چھوٹے بڑے کی تعداد 80 تک پہنچتی ہے، تاہم مکہ کا فتح ہونا ملک کے دارالسلطنت کا قبضے میں آنا تھا. چنانچہ معمولی جھڑپوں کے بعد سارے عرب نے آپ کے اقتدار کو تسلیم کر لیا. جس نیت کے اخلاص کے ساتھ آپ نے اپنے کام کا آغاز کیا تھا وہ آخر دم تک برقرار رہا. کیا واقعی رحمت للعالمین تھے. اس پہ بات ہوئی تھی اتحاد، اتفاق، اجتماعیت، تنظیم، ڈسپلن، پلاننگ. چاہے 2 لوگ مل کے کام کر رہے ہیں یا 10 لوگ مل کے کام کر رہے ہیں یا 100 لوگ مل کے کام کر رہے ہیں، جب تک یہ صفات پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی مفید چیز سامنے نہیں آئے گی. لیکن مشکل کیا ہوتی ہے 2 لوگوں کو بھی مل کے کام کرنے میں. 2 دن 2 لوگوں کے ساتھ مل کے کام کریں گے، تیسرے دن کسی بات پہ ڈفرنس آف اوپینین ہو گیا، لڑ جھگڑ کے بیٹھ گئے، پھر کہیں اور پارٹی بازی کر لی، اس کے خلاف ایک محاذ آرائی قائم کر لی، پھر کسی اور کے ساتھ، پھر ساری زندگی اسی سیاست میں گزر گئی. یہاں سے ایک تحریر میں نے پڑھی تھی جو مجھے بہت اچھی لگی، میں آپ کو بھی پڑھ کے سناتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا ثالث الشریکین ما لم یخن احدہما صاحبہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں 2 شریکوں کے ساتھ تیسرا ہوتا ہوں. یعنی میری زبردست تائید حاصل ہوتی ہے 2 ان لوگوں کو جو مل کے کام کرتے ہیں، جب تک کہ ان میں کا کوئی ایک ساتھی اپنے دوسرے ساتھی کے ساتھ خیانت نہ کرے، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دے، خیانت نہ کرے. اس حدیث کو لفظی طور پر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 آدمی اگر خدا کے لیے آپس میں متحد ہو جائیں تو ان کے ساتھ خود خدا ایک تیسرے رکن کی حیثیت سے شریک ہو جاتا ہے. اور جس اتحادی مجموعے میں خود خدا شریک ہو جائے اس کی طاقت بلا شبہ بے پناہ حد تک بڑھ جاتی ہے. ان کا اتحاد ناقابل تسخیر حد تک مضبوط ہو جاتا ہے. یہ کوئی پر اسرار بات نہیں ہے، یہ ایک سادہ فطری حقیقت ہے. ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب کچھ لوگ صرف اللہ کی خاطر متحد ہوں، صرف اللہ کے لیے اکٹھے ہوں، تو ان کی نفسیاتی حالت عام لوگوں سے مختلف ہو جاتی ہے، پھر وہ عام لوگوں کے لیول سے اوپر اٹھ جاتے ہیں. ایسے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر معاملے کو اپنی ذات کی نظر سے دیکھنے کی بجائے اللہ کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں. کیا معنی ہے اس بات کا کہ کسی بات کو اپنی ذات کی نظر سے دیکھنے کی بجائے اللہ کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں اور دین کی حوالے سے دیکھتے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں ہر چیز میں دین کا فائدہ دیکھتے ہیں، ذات کا فائدہ نہیں کہ میری پسند یا میری ناپسند کیا ہے یہ دیکھتے ہیں، یا میرا فائدہ کس میں اور میرا نقصان کس میں ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ دین کا فائدہ اور دین کا نقصان کس چیز میں ہے. اور اگر کوئی غلط فہمی کا شکار بھی ہے تو انسان جس حق اور سچائی پہ قائم ہے اللہ کی خاطر اس پہ قائم رہے. دیکھیے جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے نا، تو کچھ دن خوب چمک رہا ہوتا ہے، مگر جب بادل آ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، چاند کی روشنی مدھم پڑ جاتی. کیا اس کی چمک پر کوئی اثر پڑتا ہے یا اس کی ذات پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ نہیں. یہ غلط فہمیوں کے بادل ہوتے ہیں. لیکن آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب بادل ہٹتے ہیں تو چاند کی چمک پہلے سے زیادہ ہوتی. کیوں؟ کیونکہ وہ پولوشن بھی صاف ہو چکی ہوتی ساتھ. عام دنوں میں پولوشن کی وجہ سے چاند کی روشنی ویسے نہیں ہوتی، لیکن اگر بادلوں کا موسم ہو اور چمکتے چاند کے آگے بادل آئیں اور بادل فضا میں سے گزر کے جائیں تو اپنے ساتھ بہت سی پولوشن بھی ساتھ لے جاتے ہیں، اور جب وہ ہٹتے ہیں تو بالکل وہ چمک رہا ہوتا ہے. آپ چمکتے رہیے، اپنے اندر اخلاص پیدا کرتے رہیے، چاہے باہر غلط فہمیوں کے انبار لگ جائیں، وہ اللہ تعالیٰ خود ہی دور کر دے گا. اور جب وہ دور ہوں گے تو چمک پہلے سے بھی بڑھ چکی ہوگی. لیکن اگر آپ میں چمک نہیں نا، آپ میں اخلاص نہیں، آپ میں ایمان نہیں، تو پھر
یعنی آپ کے اپنے اندر ہی چمک نہیں. آپ اگر ایک سیارہ ہیں, چاند چمکتا ہے نا, سب سیارے تو نہیں چمکتے اس طرح. یعنی آپ کے اپنے اندر چمک نہیں تو خواہ آپ سامنے کیوں نہ ہو, نہ آپ دن کو روشنی دے سکتے نہ رات کو دے سکتے. پھر اپنے اندر سچائی لانے کی ضرورت ہے. اب آپ دیکھیے, انہیں اگر اپنے ساتھی سے کوئی شکایت ہو جائے, دو لوگ مل کے کام کر رہے ہیں, ساتھی سے کوئی شکایت ہو گئی ہے, کوئی مس انڈرسٹینڈنگ, اینڈ اٹس ویری نیچرل. کبھی ہو نہیں سکتا کہ دو لوگ کوئی کتنے بھی گہرے دوست ہوں, ساتھ رہنے والے ہوں, رشتے میں ہوں, دین کے لیے اکٹھے ہوئے ہوں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا ہی نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا, محال. کیونکہ ہر انسان مختلف ہے, ہر ایک کی سوچ, ہر ایک کی ذہنی سطح, ہر ایک کا علم, ہر ایک کی اپروچ ڈفرنٹ ہے. اس لیے اختلاف تو ہوگا ہی. اس کو ہوا نہیں بنانا چاہیے کہیں بھی ڈفرنس آف اوپینین ہو جائے. انہیں اگر اپنے ساتھی سے کوئی شکایت ہو تو وہ یہ سوچ کر اسے بھلا دیتے ہیں کہ میں تو خدا کے لیے متحد ہوا ہوں, میرا تو اس کا تعلق اللہ کی خاطر ہے, نہ کہ کسی انسان کے لیے. کسی موقع پر اگر ان کی انا کو چوٹ لگ جاتی ہے, یعنی کہ دوسرے نے کوئی سخت بات کر دی اور مجروح ہو گئے, تو وہ اس کا اثر نہیں لیتے, کیونکہ وہ تو پہلے ہی اپنی انا کو خدا کے لیے چھوڑ چکے ہوتے ہیں. کوئی سخت سے سخت بات بھی کہہ جائے تو وہ اس کو ایک ہوا بنا کے اپنے اوپر طاری نہیں کر لیتے کہ اس کے بعد خیر کے دروازے بند کر دیں. نہیں, اس لیے کہ انہوں نے تو اپنی انا اللہ کی خاطر چھوڑ دی. وہ کس بات کو مسئلہ بنائیں گے؟ اجتماعی زندگی میں انہیں کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے, کیونکہ ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میں نے آخرت کا فائدہ لینے کے لیے اس اتحاد میں شرکت کی ہے, نہ کہ دنیا کا فائدہ لینے کے لیے. میں نے آخرت کے فائدے کے لیے اس اتحاد میں شرکت کی ہے, دنیا کے فائدے کے لیے نہیں. میں یہاں دنیا کی خاطر نہیں آ رہا, میں تو اللہ کی خاطر آ رہا. اور اگر میرا رب مجھ کو یہاں سے ملتا ہے اور میرے دین اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر مجھے اس راستے کو نہیں چھوڑنا, چاہے میری ذات کو کوئی نقصان یا قربانی بھی کرنی پڑے. حقیقت یہ ہے کہ خدا کے لیے متحد ہونا اپنے آپ میں ایک طاقت ہے. خدا کے لیے متحد ہونے والے لوگوں میں وہ مزاج بن جاتا ہے جو اختلاف کا قاتل ہے. یہ ربانی مزاج اس بات کی ضمانت بن جاتا ہے کہ کوئی بھی اختلافی سبب ان کے اتحاد کو نہ توڑے. یعنی پھر وہ اتحاد نہیں ٹوٹتا, چاہے کتنے بھی ڈفرنس آف اوپینین ہو, کتنی بھی سوچ کا فرق ہو, کتنی بھی تھنکنگ, زبانوں کا فرق, رنگوں کا فرق, بہت سے فرق ہونے کے باوجود وہ ایک ہوتے ہیں. وہ تمام اختلافات کو بھلا کر پوری مضبوطی سے اتحاد کی رسی کے ساتھ بندھے رہتے ہیں. اتحاد کی یہ برکت اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک اتحادیوں میں خیانت کی ذہنیت پیدا نہ ہو. خیانت کیا ہے؟ یعنی اتحادیوں میں خیانت کس چیز کا نام ہے؟ خیانت یہ ہے کہ ایک شریک اتحاد دوسرے شریک اتحاد کا خیر خواہ نہ رہے, خیر خواہی نہ رہے ایک دوسرے کے لیے. ایک شریک اتحاد دوسرے شریک اتحاد کو غیر سمجھ لے, اپنا نہ سمجھے. جب لوگوں میں یہ نفسیاتی برائی آ جائے, یعنی ٹرسٹ نہ رہے, باقی اعتماد نہ ہو ایک دوسرے پر, تو پھر دل ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. ان میں ایک دوسرے کو اپنا سمجھنے کا مزاج باقی نہیں رہتا. وہ ایک دوسرے کو پھر اپنا نہیں سمجھ سکتے, اپنا نہیں کہہ سکتے. وہ ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں. جب ایسا ہو جائے تو ان کے اتحاد کی تمام اینٹیں ہل جاتی ہیں, ان کا آپس کا جوڑ ختم ہو جاتا ہے. اتحاد کے افراد اگر پہلے جمی ہوئی اینٹوں کی طرح تھے تو اب وہ بکھری ہوئی اینٹوں کی طرح ہو جاتے ہیں. اب ان کا اتحاد بھی ختم اور ان کی طاقت بھی ختم. مثلاً یہ عمارت بنی ہوئی اینٹوں کے جوڑنے سے نا, اگر یہ اینٹیں جڑی ہوئی کسی ڈسپلن میں نہ ہو اور ایک ڈھیر ہو یہاں پر, تو میں اور آپ تو یہاں بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے. اگر یہ لگی ہوئی جگہ پر نہ ہو تو کٹھی کیا ہوگی, ایک ڈھیر ہوگا. جیسے عام طور پہ عمارت بننے سے پہلے اینٹیں ڈھیر کی شکل میں ہوتی, تو مسلمانوں کا حال آج اس ڈسپلن اور اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے بس اینٹوں کا ڈھیر ہے جو ایک پہاڑ کی طرح اٹھا ہوا تو بہت نظر آتا ہے, لیکن اس سے خیر کچھ نہیں نکلتا. الگ الگ بھی ہر ایک انڈیویجول بھی, مثلا دانت جو ہے ہر ایک, یعنی ہر دانت کی الگ ایک خوبصورتی ہے, ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہے. اگر سارے ایک ہی طرح کے دانت ہوتے تو کام نہیں کر سکتے تھے, لیکن اس کے باوجود آپس میں جڑے ہوئے. اور اگر کھلنے لگے تو پھر کیا ہوگا, ہل کے گر جائیں گے, نکل جائیں گے. کھوکھلے ہو گئے تو کوئی کام نہیں کریں گے. تو خیانت وہ دانتوں کے کھوکھلا ہونے کی طرح ہے, اور خیانت منافقت کی علامت ہوتی ہے, دل میں کچھ اوپر سے کچھ. اتحاد کے افراد اگر پہلے جمی ہوئی اینٹوں کی مانند تھے تو اب بکھری ہوئی اینٹوں کی مانند ہوتے ہیں. اب ان کا اتحاد بھی ختم اور ان کی طاقت بھی ختم. اتحاد پیدا ہونا بہت آسان ہے, یعنی اکٹھے ہو جانا مشکل نہیں, لوگوں کو اکٹھا کر لینا, بھیڑ جمع کر لینا, مگر اتحاد باقی رکھنا سخت مشکل ہے.
اس کا سبب یہ ہے کہ اتحاد کے بعد لازماً آپس میں شکایتیں پیدا ہوتی ہیں، ایک کو دوسرے سے نقصان پہنچتا ہے، ایک کو دوسرے سے نقصان پہنچتا ہے، یہ نہیں ایک فیکٹ ہوتا ہے ایسے. اب لوگوں کے لیے دو راستے ہوتے ہیں، جب نقصان ہوا، کوئی شکایت پیدا ہوئی، ایک دوسرے سے ہرٹ ہوئے، ایک خیانت کا، دوسرا اخلاص کا. اتحادی افراد میں جب خیانت کا مزاج آئے تو شکایتیں بڑھتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ اتحاد ٹوٹ پھوٹ کے ختم ہو جائے گا. اس کے برعکس جب لوگوں میں اخلاص کا مزاج ہو، دین کے لیے خالص ہے، اللہ کے لیے خالص ہے، تو ہر شکایت پیدا ہوتے ہی ختم ہو جائے گی، اور کوئی شکایت اختلاف کے درجے تک نہیں پہنچے گی کہ پھاڑ کے رکھ دے لوگوں کو، اور ایک ادھر منہ کر کے جا رہا ہے اور دوسرا ادھر. اور پھر آپ دیکھیں کہ بڑے کاموں کے لیے بڑی اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے. آپ اکیلے چھوٹا سا کام تو کوئی کر لیں گے دین کا، لیکن اگر واقعی آپ سوسائٹی کے اندر کوئی چینج چاہتے ہیں تو اتحاد کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اور اتحاد کس لیے کہ اچھا دیکھیں، ایک اینٹ دوسرے کو سہارا دیتی ہے. اصل میں اتحاد سے ایک دوسرے سے سہارا ملتا ہے، سپورٹ ملتی ہے، آپ کے اندر مضبوطی آتی، طاقت آتی، آپ بڑا بوجھ اٹھا سکتے ہیں. اور اینٹوں کے ڈھیر کے اوپر اگر آپ کھڑے ہوں گے تو شاید وہ آپ کو نیچے گرا دیں گے، کیونکہ کوئی جماؤ جو نہیں ہے ان کے اندر، وہ کسی چیز کو اٹھانے کے لائق نہیں. مثلا ایک پلر ہے پوری بلڈنگ کو اٹھائے ہوئے، اگر یہ اینٹوں کے ڈھیر ہو تو کچھ بھی اٹھانے کے لائق نہیں. تو بالکل اسی طرح اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ انسانیت کا فائدہ ہو، امت کی حالت بدلے، دنیا کی حالت بدلے، تو اس صورت میں پھر ایک دوسرے سے تعاونوا علی البر والتقوی کرنا ہوگا، نہ کہ غلط فہمیوں اور بدگمانیوں کی بنا پر ایک دوسرے کو ڈسکارڈ کرنا اور ایک دوسرے سے تعاون کے ہاتھ کھینچ لینا. اور تو بات یہ کہ جب تک ہم اپنی ذات کے خول سے باہر نہیں نکلیں گے، دین کا فائدہ کر نہیں سکتے، دین کو فائدہ پہنچا نہیں سکتے. اگر ہمارے مقصد سیلف پروجیکشن ہے، اپنی راحت ہے، اپنا آرام ہے، اپنا سکون ہے، اپنا فائدہ ہے، تو دین تو پیچھے چلا جائے گا. اور ایک دوسرے کے علم سے، ایک دوسرے کے تجربے سے، ایک دوسرے کی ذہانت سے فائدہ اٹھائیں. اور اس میں چھوٹے بڑے کا فرق نہیں ہوتا. مجھے ہمیشہ حضرت عبداللہ بن عمر کی بات یاد آتی ہے، اور اس بنا پر کبھی مجھے کوئی نہ عمر میں چھوٹا لگا ہے اور نہ ہی کسی اور علم اور تجربے کے لحاظ سے کوئی چھوٹا لگا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے قریش کے سردار اور بڑے بڑے لوگ علم والے بیٹھے ہوئے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال کے بارے میں پوچھا، یعنی ان درختوں میں وہ درخت جو انسانوں سے قریب ہے، تو حضرت عبداللہ بن عمر جو سب سے چھوٹے تھے اس مجلس میں، ان کو جواب آتا تھا، لیکن وہ شرما کے نہیں بولے. تو دین کا کام کرنے میں کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، خواہ اس کا علم آپ سے کم ہو، یا عمر آپ سے کم ہو، یا تجربہ آپ سے کم ہو. بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کی زبان سے ایسا حق جاری کرواتا ہے کہ جو بڑے بڑے مفکرین کو بھی سمجھ نہیں آتا. لیکن جب تک خیر خواہی نہ کہ صرف اپنے ذاتی مفاد اور مقاصد. جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک کا کھانا 2 کے لیے کافی ہوتا ہے اور 2 کا 3 کے لیے. میں کہتی ہوں کہ غلط فہمی تو دور کی بات، اگرچہ وہ درست بھی ہو اپنی رائے میں، پھر بھی درگزر سے کام لینا چاہیے اور دوسروں کی غلطیوں کو ہمیشہ بھولتے ہی رہنا چاہیے. اسی میں خیر اور بھلائی. میں سمجھتی ہوں کہ فتح مکہ کی جو عظیم مثال ہے، اس میں جو سب سے بڑی بات جو اس دن آپ نے بولی تھی وہ آیت کیا تھی؟ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء. کیا آپ نے وہاں کھڑے ہو کر ایک ایک کو اس کی کمزوریاں اور خیانتیں گنوائی تھی؟ ابو سفیان کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ کیا ابو سفیان کی اسلام دشمنی کہیں چھپی ہوئی تھی اس وقت؟ جو فتح مکہ تک جو کچھ بھی ہوا تھا کچھ پوشیدہ تھا. لیکن کیا آپ نے ابو سفیان کو کسی ماضی کی ایک بات پہ بھی آر دلایا؟ نہیں. تو لوگوں کو آر نہ دلائیں. اور پھر یہ کہ ہر انسان کمزور ہے، ہر انسان کے اندر کمزوریاں اور کوتاہیاں ہیں، تو انسانوں سے فرشتہ سمجھ کے معاملہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.